سن 2001 امریکی صدر افغانستان پر حملے کا اعلان کرتے ہیں۔ ٹھیک 2 دہائی کے بعد سن 2021 اسی کمرے سے جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and Al-Qaeda is degraded in Iraq, in Afghanistan. And it's time to end the forever war. Thank you all for listening. May God protect our troops. May God bless all those families who lost someone in this endeavor. افغان سرزمین پر امریکہ کی مداخلت کی ابتدا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ 7 اکتوبر 2001 میں وائٹ ہاؤس نے افغان طالبان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ امریکہ اور اس کی اتحادی فوجوں نے افغانستان پر دھاوا بول دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ افغانستان پر حملے کا فیصلہ کرنے کے بعد امریکہ نے افغانستان کے صوبے پروان کے نزدیک بگرام میں اپنا ڈب بنانے کا فیصلہ کیا۔ بگرام امریکہ اور نیٹو فورسز کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ افغانستان میں امریکی اور اتحادی فورسز نے 19 سال قبضہ جمائے رکھا اور اب ان کا انخلا جاری ہے۔ بگرام ایئر بیس افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم صوبہ پروان کے ساتھ بگرام ایئر بیس موجود ہے، جس کی بنیاد امریکہ نے ڈالی۔ ابتدا میں صرف ایک رن وے تعمیر کیا گیا۔ 2004 میں 4000 امریکی دستوں کی بگرام آمد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بگرام ایئر بیس کا باقاعدہ رن وے بھی اٹالین اور پولش فورسز کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بگرام ہوائی اڈہ بظاہر تو عام سا معلوم ہوتا ہے، مگر یہاں 2001 سے لے کر 2020 تک کے تمام امریکی صدور حاضری دے چکے ہیں۔ No visit that I considered more important than this visit I'm making right now, because I have no greater honor than serving as your commander-in-chief. سن 2001 سے لے کر اب تک امریکہ کے 24,000 فوجی افغانستان میں ہلاک ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں قیام و طعام اور سیکیورٹی پر تقریباً وائٹ ہاؤس کی جانب سے $4 بلین سالانہ خرچ کیے جاتے تھے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے بعد اب بگرام ایئر بیس سے امریکی فوج جا چکی۔ بگرام ایئر بیس کو اب افغان نیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ 2019 میں امریکہ اور طالبان مذاکرات کا دور قطر کے شہر دوحہ میں شروع ہوا۔ مذاکرات کا دوسرا دور 6 فروری کو ہوا۔ آخرکار 20 فروری 2020 کو افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور افغان طالبان رہنماؤں کے درمیان دوحہ میں تاریخی معاہدہ ہوا۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے چند اہم نکات یہ ہیں۔ طالبان نے یہ شرط رکھی کہ امریکہ اور اس کے حامی اپنی فوج افغانستان سے 14 ماہ کے عرصے میں واپس بلائیں گے۔ We had 18 months of negotiation with the Americans and they agreed that they will withdraw in 14 months. دوسری شرط یہ تھی کہ افغان حکومت طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی، جس پر افغان صدر اشرف غنی نے ابتدائی طور پر واضح انکار کر دیا تھا، لیکن 9 مارچ کو دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کے بعد اشرف غنی نے تقریباً 1000 افغان طالبان کی رہائی کا حکم دیا۔ امریکہ کی جانب سے طالبان وفد سے اس بات کی یقین دہانی لی گئی کہ افغانستان کے اندر طالبان کے کنٹرولڈ علاقوں میں القاعدہ اور دیگر جہادی تنظیموں کو اب کسی صورت فعال ہونے نہیں دیا جائے گا۔ افغانستان سے اب امریکی اور اتحادی فوجیوں کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے۔
امریکی حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ 11 ستمبر 2021 تک امریکہ کی فوج مکمل طور پر افغانستان سے واپس آ جائے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے ان 3 لاکھ افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے امریکیوں کو افغانستان میں تحفظ فراہم کیا، جبکہ افغانستان سے نیٹو فورسز کا امریکہ سے انخلا مکمل ہونے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان کو لے کر کیا حکمت عملی ہوگی، اس حوالے سے تاحال کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا۔ جبکہ امریکی صدر نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان اپنی حفاظت خود کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات کا امریکہ ہرگز ذمہ دار نہیں، لیکن اگر صورتحال زیادہ کشیدہ ہوئی تو افغانستان کی معاونت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا ماننا ہے کہ انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور تاحال افغان طالبان اور افغان حکومت کسی معاملے پر ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے۔ It could be in 6 months or thereabouts. Do you think you've got the capability to help provide any kind of air support, military support to them to keep the capital safe, even if the U.S. troops are obviously fully out by that time? We have worked out an over-horizon capacity that we can be value added, but the Afghans are going to have to be able to do it themselves with the Air Force they have, which you're helping them maintain. Afghanistan. I'm not going to answer any more question on Afghanistan. Look, it's I'm 4th sure- of July.